ایک ایسی قوم جو اپنی زندگی شان و شوکت کے ساتھ گزارا کرتی تھی اور جس قوم کو اللہ رب العزت نے بے پناہ نعمتوں سے نوازا تھا، قوم سبا نے ایسا کون سا گناہ کیا کہ اللہ رب العزت نے اس خوبصورت اور صاف شفاف علاقے کو خوفناک کھنڈرات میں تبدیل کر دیا، دنیا کے سب سے خوبصورت علاقے کو دنیا کا سب سے بدصورت علاقہ بنا دیا اور قوم سبا سے اپنی تمام نعمتوں کو چھین لیا۔ یہ قوم جس علاقے میں آباد تھی وہ علاقہ دنیا کا سب سے انوکھا اور صاف ستھرا علاقہ تھا۔ اس علاقے کی خصوصیت یہ تھی کہ یہ علاقہ اتنا صاف اور شفاف تھا کہ اگر کوئی شخص اس علاقے میں بیماری لے کر آ جاتا تو وہ صحت یاب ہو جاتا۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اس پورے واقعے کو جاننے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو پورا دیکھیں اور ساتھ ہی ساتھ اگر آپ ہمارے چینل آرٹس ریور 17 پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔ آج سے ہزاروں سال پہلے اس زمین پر ایک ایسی قوم آباد تھی جس کو قوم سبا کہا جاتا تھا۔ اس قوم کو اللہ رب العزت نے اس زمانے کی سب سے انوکھی قوم ہونے کا شرف عطا فرمایا تھا۔ اس علاقے کے دو ایسے خوبصورت بڑے باغات تھے کہ جس کے پھل بہت بڑے بڑے عمدہ اور بہت ہی لذیذ ہوتے تھے۔ ان باغات کے اندر اتنے زیادہ پھل تھے کہ اگر کوئی چاہتا تو ایک خالی ٹوکری لے کر ان باغات سے نکلتا تو بغیر ہاتھ لگائے اس شخص کا ٹوکرا الگ الگ پھلوں سے بھر جاتا۔ اس علاقے کی آب و ہوا اس قدر صاف اور شفاف تھی کہ اس علاقے کے اندر کوئی کیڑا مکوڑا، سانپ، بچھو، مچھر، مکھی وغیرہ بھی موجود نہ تھی۔ اللہ رب العزت نے اس قوم کو ایسا تحفظ عطا فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قوم سبا کے علاقے کو، موسم کو اس قدر خوشبودار اور خوشگوار بنایا تھا کہ جس سے کسی بھی شخص کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ یعنی قوم سبا کا علاقہ نہ تو زیادہ گرم تھا اور نہ ہی زیادہ ٹھنڈا، بلکہ اس جگہ کا موسم ہر وقت خوبصورت اور خوشگوار ہوتا تھا۔ قوم سبا یمن کے اندر آباد تھی جو شہر صنعا سے 6 میل کی دوری پر موجود ہے۔ ناظرین، قوم سبا کو قوم سبا کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کے متعلق روایات میں آتا ہے کہ یہ ایک آدمی کا نام تھا جو اس قوم کا سردار تھا، اسی وجہ سے اس قوم کو قوم سبا کہا جاتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، سبا جس کا ذکر قرآن پاک میں ہے یہ کسی آدمی کا نام ہے یا عورت کا یا زمین کے کسی حصے کا نام ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ ایک آدمی کا نام ہے جس کے 10 بیٹے تھے۔ قوم سبا 2 پہاڑوں کے بیچ آباد تھی۔ ان دونوں پہاڑوں کے بیچ ایک دیوار کو بنا کر وہاں پر پانی جمع کیا گیا تھا، جیسے کہ آج کے ٹائم میں پانی کو جمع کرنے کے لیے ڈیم بنائے جاتے ہیں، اور اس پانی سے یہ لوگ اپنی تمام تر ضروریات پوری کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو طرح طرح کی نعمتوں سے نوازا تھا۔ یہ قوم سرکشی پر اتر آئی اور اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنے کے بجائے غرور اور تکبر کے اندر مبتلا ہو کر اللہ رب العزت کی نافرمانی کرنے لگی۔ ناظرین، اس قوم کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک کے بعد ایک 13 انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا جنہوں نے اس قوم کو ہدایت کی طرف بلایا اور اللہ تعالیٰ کی شکر گزار قوم بننے کو کہا، لیکن اس قوم نے سارے انبیاء کرام کو ایک ایک کر کے جھٹلا دیا۔ اس قوم کا ایک سردار تھا جس کا نام حماد تھا اور یہ ایک متکبر بادشاہ تھا۔ اس بادشاہ کا ایک بیٹا تھا۔ جب اس کے بیٹے کا انتقال ہوا تو اس بدبخت بادشاہ نے غرور اور تکبر کی وجہ سے آسمان کی طرف منہ کر کے تھوکا، اور اس طرح اس بدبخت بادشاہ نے اپنے کفر کا اعلان کیا اور یہ لوگوں کو سرعام کفر کی دعوت دینے لگا۔ جو شخص کفر کرنے سے انکار کرتا بادشاہ اس شخص کو قتل کر دیتا۔ یہ بادشاہ اللہ رب العزت کے بھیجے ہوئے انبیاء کرام سے بدتمیزی کے ساتھ پیش آتا اور غرور اور تکبر کے ساتھ ان سے کہتا کہ آپ اپنے رب سے کہیں کہ وہ اپنی نعمتوں کو ہم سے چھین لے۔ اس طرح یہ بدبخت بادشاہ غرور اور تکبر کے ساتھ اللہ رب العزت کی ذات کو للکارنے لگا۔ اس کا یہ ماننا تھا کہ جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے وہ ہمارا اپنا ہے، یعنی یہ نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہم کو نہیں دیں۔ اس طرح اس بادشاہ نے اللہ تعالیٰ کی ذات کو تکبر کے ساتھ للکارا اور یہ قوم اللہ رب العزت کی نافرمانی سے باز نہیں آئی تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر عذاب نازل کرنے کا فیصلہ فرما دیا۔ ناظرین،
قوم سبا چونکہ دو پہاڑوں کے بیچ میں آباد تھی، جن کے بیچ میں دیوار کو بنا کر پانی کو جمع کیا گیا تھا، ان پہاڑوں کے درمیان 3 بڑے بڑے تالاب تھے جن کو دیوار کے ساتھ ساتھ بند کیا گیا تھا۔ اللہ رب العزت نے اس دیوار پر چوہوں کو مسلط کر دیا، اور ان چوہوں نے اللہ کے حکم سے اس دیوار کے بیچ میں سوراخ کرنا شروع کر دیے، اور جب اس دیوار میں چھید ہو گیا تو اس چھید سے پانی نکلنا شروع ہو گیا، اور وہ آہستہ آہستہ وہ سوراخ ایک بڑے چھید کی شکل اختیار کر گیا۔ اللہ رب العزت نے جب اس قوم پر سیلاب کا عذاب ڈالا تو وہ دیوار ایک دم سے ٹوٹ گئی، اور اس قوم پر اللہ تعالیٰ کی دردناک عذاب نازل ہو گیا۔ قوم سبا کا پورا علاقہ اس سیلاب میں غرق ہو گیا، اور اس سیلاب میں ان کے سبز و شاداب باغات، کھیت سب تباہ و برباد ہو گئے، اور ان کے اونچے اونچے عمدہ اور عالی شان محلات سب اس سیلاب کی نظر ہو گئے۔ تو ناظرین، اس طرح اللہ رب العزت نے اپنا دردناک عذاب قوم سبا پر نازل فرمایا۔ ناظرین، روایت میں آتا ہے کہ قوم سبا کا وہ علاقہ جہاں سب سے خوبصورت اور عمدہ باغات تھے، وہاں اللہ تعالیٰ نے خوفناک اور کانٹے دار پیڑوں کو پیدا فرما دیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس قوم سے اپنی ساری نعمتوں کو چھین لیا، اور اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے سارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے اور اپنی امان میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ ایسی اور ویڈیو کے لیے ہمارا چینل RC World 17 کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔